اسی طریقے سے جو شخص ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے کانوں میں پہنچا دیتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے یہ ریاکار ہے، یہ دکھاوا کرنے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نگاہوں میں حقیر اور ذلیل کر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ کو اس طرح کے کیسز مل جائیں گے کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں نظر آئیں گے، وہ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ایک دفعہ نہیں ہوتی، اس کی ہسٹری ہوتی ہے۔ وہ ایک عمل کرے گا، ساری دنیا میں نشر کرتا پھرے گا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ یہ بھلائی کی، اس کے ساتھ یہ بھلائی کی، تاکہ سارے لوگ یہ سمجھیں یہ بڑا اچھا انسان ہے۔ اب یہ جو لوگوں کے لیے کر رہا ہے تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ مخلوق کے کانوں میں پہنچاتا ہے، یعنی دل کے اندر اس چیز کا احساس ڈال دیتا ہے کہ یہ بندہ جو فلاں ہے نا، یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، اس کی نیکیوں سے تم زیادہ امپریس مت ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ذرا سی بھی بصیرت ہے، ذرا سا بھی جو ہے وہ علم ہے، تو انسان ایسے لوگوں کو بڑے آرام سے جو ہے پہچان جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب لوگوں کے اعمال کے اوپر بیٹھ کے ججمنٹ پاس کرنی چاہیے، لیکن بہرحال علم اور حکمت کے ساتھ بڑی آسانی سے اس چیز کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سا انسان جو ہے وہ واقعی اخلاص کے ساتھ اعمال کرتا ہے اور کون سا انسان جو ریاکاری سے کرتا ہے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے والا وہ اپنے اعمال کو چھپاتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے نیک اعمال کا تذکرہ کسی کے سامنے ہو جو واقعی اللہ کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا اور میں نے کر کے اس عمل کی حفاظت کر کے لے کے بھی جانا ہے میں نے آگے، میں یہ نہ ہو کہ میں یہاں پہ دکھاوے کے اندر ہی عمل ضائع کر دوں۔ تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے، اس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میری کوئی نیکی کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہو، چھپا کے رکھتا ہے اپنی نیکیاں۔ اور جو ریاکاری کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری کوئی بھی نیکی چھپی ہوئی نہیں ہو، بلکہ لوگوں کو ہر نیکی کا پتہ ہو تاکہ لوگ میری تعریف کریں اور کہیں جی یہ بڑا نیک انسان ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک انسان جو اللہ کی خاطر کرتا ہے اعمال اور وہ شخص جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ تو بہرحال ایسے شخص کے بارے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور حقیر بنا دیتا ہے۔ پھر لوگ جو ہوتے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک شخص جس کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ ریاکاری کرتا ہے، ہر وقت دکھاوا کرتا رہتا ہے، تو بڑے بڑے نیک اعمال بھی کرے گا تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ حالانکہ عمل ویسے بھی ہم نے لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا، لیکن جو اخلاص سے کر رہا ہوتا ہے نا، اخلاص سے کرنے والے کی عزت اللہ خود بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد لوگوں سے عزت اور تعریف حاصل کرنا نہیں ہے۔ لیکن جس کا مقصد لوگوں سے تعریف حاصل کرنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ریورس کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کو حقیر اور ذلیل بنا دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ دکھاوے اور ریاکاری کی زندگی گزارنے والا شخص کبھی بھی لوگوں کے اندر عزت نہیں پا سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، بہت ہی زبردست حدیث اس اعتبار سے کہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں جو ہے وہ جو مسیح دجال ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اس کا تذکرہ کر رہے تھے، یعنی دجال کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر ہم سے پوچھنے لگے تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کے بارے میں مجھے تم لوگوں کے بارے میں اس دجال مسیح سے بھی زیادہ خطرہ ہے؟ مطلب میں کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں اس دجال مسیح سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے ہمیں وہ کیا بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ مجھے جس بات کا تم لوگوں کے بارے میں خطرہ ہے وہ ہے شرک خفی، اور شرک خفی یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور پھر اپنی نماز کو اس لیے عمدہ طریقے سے ادا کرے تاکہ لوگ اس کی نماز کو دیکھ لیں۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ بہت بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ کیا ہے؟ وہ دجال کا فتنہ ہے، اور وہ ایسا فتنہ ہے
کہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان جو ہیں وہ ڈگمگا جائیں گے، کیونکہ دجال جو آ کے ٹیسٹ کرے گا وہ بیسیکلی ٹیسٹ ہی ایمان کا ہوگا، وہ چیزیں ہی ایسے کرے گا، اس کو پاورز ہی ایسی دی جائیں گی جس کے ذریعے لوگوں کے ایمان ٹیسٹ ہوں گے۔ جب وہ آئے گا تو وہ دعویٰ کرے گا میں رب ہوں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب یاد رکھو کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ ہمیں ساتھ ساتھ کلیریفیکیشنز بھی دیں تاکہ ہم دجال کے فتنے کو پہچان بھی سکیں اور ایڈریس بھی کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد آ کے کیا کرے گا؟ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اکٹھا کرنے کے بعد ایک شخص کو بلائے گا، لوگوں کے سامنے اس کو مار دے گا، قتل کر دے گا، اور پھر قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر لوگوں کو یہ میسج دے گا دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میں نے مارا اس کو اور میں نے زندہ کیا۔ کیونکہ یہ والی کوالٹی، یہ جو طاقت ہے یہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت دے کے بھیجے گا۔ اب بڑے لوگوں کے ایمان ٹیسٹ ہوں گے کہ واقعی اس نے ایک بندے کو مارا اور زندہ کر دیا، کمزور ایمان والے وہاں پہ دھڑام ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے پھر آگے چل کے کیا ہوگا کہ جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں گے ان کے علاقوں میں جا کے جو ہے وہ بارش بھی کرائے گا اور کھیتیاں بھی اگیں گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت ایسی دی ہوگی۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہاں پر جا کے نہ کوئی بارش ہونی ہے، نہ کھیتیاں اگنی ہے، اور قحط سالی کا سما ہوگا۔ تو ایمان ٹیسٹ ہوں گے، بڑے زبردست طریقے سے لوگوں کے ایمان ٹیسٹ ہوں گے جب دجال آئے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑی خطرناک بات بتاتا ہوں۔ تم تو دجال کی فکر میں ہو نا، آج بھی ہمارے ہاں جو وہ ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں نا، ہر دوسرا تیسرا بندہ دجال پہ ویڈیو بناتا ہے کیونکہ ویوز زیادہ ملتے ہیں، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، دجال پہ ویڈیو بناؤ تاکہ بہت سارے ویوز ملیں گے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ اور پھر شرک خفی کی ایکسپلینیشن بھی دی۔ وہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اپنی نماز کو عمدہ اور خوبصورت اس لیے بنائے تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں۔ یعنی عام حالت میں اکیلے جب نماز پڑھتا ہے تو گھر میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یا کوئی خاتون پڑھ رہی ہے تو 4 فرض عام روٹین میں کیسے 3 منٹ کے اندر پڑھ کے فارغ ہو جاتی ہے جب اکیلے پڑھتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جو ہی نماز پڑھنا شروع کی، پتہ لگا کوئی مہمان انٹر ہو گیا کمرے میں اور یہ ڈرائنگ روم میں یا لیونگ روم میں نماز پڑھ رہی ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے دل میں خیال شروع ہو گیا کہ میری نماز کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا قیام لمبا کر دیا، رکوع کر رہی ہے تو رکوع بھی لمبا رکوع، سجدہ کر رہی ہے تو لمبا سجدہ، اور جو ہے وہ جو نماز 3 منٹ میں ختم ہوتی تھی وہ 7 منٹ پہ پہنچ گئی۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ اب کوئی اس کی نماز کو دیکھنے والا موجود ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے اپنی نماز اللہ کے لیے بہتر نہیں بنائی، اس نے اس شخص کے لیے بہتر بنائی تاکہ جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوں گی تو یہ بات ہوگی تو اس کے دل میں ہوگا کہ یہ بڑی زبردست نماز پڑھتی ہے، بڑی خشوع سے نماز پڑھتی ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو بڑے لمبے لمبے سجدے کرتی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ شرک خفی ہے، اور یہ وہ خطرناک چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بھی بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ کہ دجال جو ہے اس کو تو ہر ایک بندہ نہیں دیکھے گا نا، ضروری تو نہیں۔ ہم سے جو پچھلی نسل گزر گئی انہوں نے تو دجال کو نہیں دیکھا، اس سے پچھلی نسل جو گئی اس سے بھی دجال کو نہیں دیکھا، لیکن یہ فتنہ جو ہے دکھاوے کا فتنہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا، اور ہر دور میں ہر نسل نے اس فتنے کو دیکھنا ہے کہ جو شرک خفی ہے کہ اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو اللہ کی خاطر خوبصورت نہیں بنانا، اللہ کی خاطر بہتر نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کی نظر میں بہتر لگنے کے لیے جو وہ اعمال کرنا، یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے، اور اس سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا۔ تو مقصد بتانے کا کیا ہے؟ اپنی عبادات کو ہمیشہ ایک جیسا رکھیں، چاہے لوگوں کے درمیان ادا کر رہے ہیں چاہے لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہیں، نماز ایک سٹینڈرڈ رکھیں، اور دل اور دماغ کو ہمیشہ کلیئر رکھیں کہ میں نے عمل کسی صورت میں بھی کسی شخص کے لیے نہیں کرنا، میرے عمل کے اوپر لوگوں کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے۔ میں جب اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اگر عام روٹین میں 5 منٹ میں نماز پڑھتا ہوں، سب کے سامنے بھی پڑھوں گا تب بھی 5 میں ہی پڑھوں گا، کوئی ایکسٹرا چیز کرنے کی کوشش مت کریں جس کی وجہ سے یہ خیال دل میں آنا شروع ہو جائے کہ لوگوں کی تعریفیں ملیں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک خفی ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خبردار کیا ہمیں۔